الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے اسباق چل رہے ہیں افعال کی تقسیم کے حوالے سے، ان کی مختلف قسمیں آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو بار بار سنیں گے، بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کہیں نہ کہیں پختہ ہو جائیں گے۔ کچھ وقت لگے گا، کوئی بات نہیں، ہمیں تو چیزیں حاصل کرتے رہنا ہے، ساری زندگی سفر میں رہنا ہے، منزل کی کیا فکر و پریشانی ہو، اللہ کرا دیں گے تو بہت اچھا، نہیں ہوا تو طلب کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جائیں طالب علم کی حیثیت سے تو بہت اچھا ہے۔ یہ سب علوم عالیہ جو ہے، جو بڑے علوم تک لے جانے والے، یہ سب بھی بہت فضیلت کی چیز ہے، ان کی بھی وہی فضیلت ہے، اس لیے کہ اگر یہ سب نہ آتا ہو تو قرآن اور حدیث سمجھ نہیں سکتے، تو مقصود وہ ہے لیکن وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ یہ ہے۔ اسی لیے تجوید، قراءت، اسی طریقے سے فقہ کے مسائل، عربی زبان کا سیکھنا پڑھنا، بنیادی تزکیہ اور سلوک کی باتیں سیکھنا سمجھنا، معاملات اور معاشرت کو سمجھنا سیکھنا، یہ سب مطلوب ہے، اس سب کو سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ لانا چاہیے۔ تو اس لیے لگے رہیے، جو چلتا رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ 10 سال لگے کوئی بات نہیں، ہمارے بعض طالب علم بڑی عمر کے سینئر ہیں اور 2009 سے تو میرے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں باقاعدہ عربی، اور اس سے پہلے بھی 3-4 سال کہیں اور لوگوں سے مختلف گروپ سے پڑھ چکے ہیں، یعنی کافی محنت کرنے کے بعد اب پچھلے 1 سال میں اس سطح پہ کہ وہ الحمدللہ ایڈوانس عربک میں، ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دیا کئی دفعہ، لیکن حوصلہ ہمت دلاتے رہنے سے فائدہ ہوا اور الحمدللہ اس وقت وہ ایڈوانس عربی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرم فرمایا، 3 ان میں سینئر ہیں ذرا، اور بھی اسی طرح تجوید میں چند 65 سال سے اوپر اور 60 سال سے اوپر ریٹائرمنٹ کی ایج والے لوگ 13 سال سے تجوید پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ رہے ہیں، اور اب بھی بالکل پختہ نہیں ہوئی، لیکن ہے کہ ساری زندگی لگ جائے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دینا چاہیے، ہم تو صرف کوشش کرنے کے مکلف ہیں، لیس للانسان الا ما سعى، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، محنت بس ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، محنت بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، نتیجے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہا کہ آپ اس کی فکر کریں، وہ ہم خود دیں گے، جب اللہ سمجھیں گے ہمیں عطا فرما دیں گے، تو محنت میں لگے رہیے، بس اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم افعال کی جو اقسام پڑھ رہے ہیں اس میں صحیح اور غیر صحیح، اور صحیح وہ ہے کہ جس میں صحت پوری طریقے سے موجود ہو، کوئی کمی کمزوری، کوئی بیماری نہ ہو، اور حروف علت کون سے ہیں؟ جو کمزور ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کمزور، وہ الف، واو اور یا ہوتے ہیں۔ یہ بس الف، واو یا کمزور لیٹر، یہ کہیں پر بھی حروف العلہ جنہیں کہتے ہیں، یہ اگر پورے فعل میں یا اسم میں کہیں بھی آ جائے تو صرفی اعتبار سے یہ، یعنی شکل، صرف اس کی فارم، شکل، اوپر نیچے، مورفولوجی، اس کا حلیہ، اس کے اعتبار سے یہ کمزور کہلائیں گے، کیونکہ صرف ڈیل کرتی ہے مشتقات سے، ایک فعل سے دوسرا کیسے بنتا ہے، یہاں سے ہم نے کیا نکالا، مصدر سے ہم نے کیسے اس میں فاعل بنا لیا، عبدہ کہا تھا آپ نے، خالی عبدہ تو فعل ہے، اور عبد یہ جو ہے عبد، یہ اس میں اسم ہے۔ اب عابد عبادت کرنے والا اسم ہوا، معبود یہ بھی اسم ہے جس کی عبادت کی جائے، اسی طریقے سے عابدون یہ اسی کی جمع ہے، اسی طریقے سے معبد جہاں عبادت کی جائے، مسجد وغیرہ۔ تو ابھی ایک ہی عبادہ سے یا عبادہ جو مصدر ہے عبادت، اس عبادت سے اتنی ساری چیزیں نکالی گئی، یہ کہاں سے، یہ کیسے بنتا ہے، کس فارم پہ آتا ہے، کس اسکیل پہ آتا ہے، یہ جو کام کیا جاتا ہے اس کا یہ صرف ہے، اس کا مطلب ہے صرفی کام ہو رہا ہے۔ صرف کا مطلب پھیرنا، اس کو پھیرا جا رہا ہوتا ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، فارم تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ صرف ہے۔ اور مورفولوجی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، جبکہ گرامر یا نحو جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جوڑتے کیسے ہیں، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، آپس میں آئے جملہ اسمیہ بن گیا، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ اس کا متعلق ہے، یہ اس کا ظرف ہے، یہ اس کا مفعول معہو ہے، مفعول مطلق ہے، جو بھی مختلف قسم کے مفعول سارے آ رہے ہیں، تو جملہ مکمل ہوا
اور اس سے ہمیں پتہ چلا تو یہ نحوی کا کام یہ ہے، یا نحو کا جو کام ہے، گرامیرینز جو ہیں نحوی اور صرفی جو صرف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی الگ فیلڈ ہے، ان کی الگ فیلڈ ہے. یہ کیا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے پوری عربی سمجھنے میں، لیکن ماسٹری ایک ہی لائن میں زیادہ کی جاتی ہے، بعض دونوں میں بھی کرتے ہیں. تو جو گرامیرین ہوگا یعنی نحوی ہوگا وہ بات کرے گا کہ بھئی اس کا آپس میں جملے میں تعلق کیا ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو جملے کا تعلق کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ اعراب سے پتہ چلتا ہے. تو اعراب کس میں آتا ہے؟ صرف نحو میں آتا ہے. اعراب مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ اعراب سے پتہ چلتا ہے. اور یہ کس میں آتا ہے؟ گرامر کے اندر، نحو کے اندر، ہے نا. فعل میں بھی ہوتا ہے، اسم میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس کا تعلق کس سے؟ اس کا تعلق ہے اعراب سے. آخری تو نحوی کو بات کرنی اور بحث کرنی ہوتی ہے صرف اصلاً، یعنی اور بھی چیزیں، لیکن اصلاً اعراب سے کہ جملہ مورب ہے، مبنی ہے، غیر منصرف ہے، منصرف ہے، کس حالت میں ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. تو ان باتوں میں اصل چیز آخری کا حرف ہوتا ہے، تو آخر ہی پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے الف واو اور یا جو کہ حرف علت ہے وہاں آ جائیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام گڑبڑ ہو گئی، یہاں مسئلہ. باقی جگہ کہیں اور آ جائے صرفی کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اس سے، کیونکہ ہمیں تو ڈیل ہی نہیں کرنا اس سے پہلے والے حروف سے، وہ جو بھی ہوا کرے وہ صرفی جانے کہ وہ کہاں سے لایا. نحوی کہے گا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم خالی آخری حرف سے ڈیل کرتے ہیں، مینلی ہمارا فوکس وہ ہے. صحیح ہے. اور صرفی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ سب حروف کہاں سے کیا بن رہے ہیں، آگے پیچھے جو بھی کچھ ہوگا سب توڑ پھوڑ ہمیں ہر ایک سے تعلق ہے. وہ ہر ایک کو پورے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں. اور نحوی صرف آخر کے اعرابی حالت کو دیکھتا ہے، اس سے بحث کرتا ہے زیادہ تر. تو اس لیے نحو میں جو کمزور چیز ہوگی وہ الف واو یا آخر میں اگر آیا ہو، آخری حرف میں، جبکہ صرف میں کہیں بھی آ جائے. لیکن اس کے علاوہ بھی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، حمزہ کو بھی دیکھتا ہے، اور کوئی چیز ڈبل آ جائے اس کو بھی. صحیح لفظ، پورا جو لفظ ہے وہ صحیح ہونے کے لیے اس میں حمزہ بھی نہ ہو، حرف علت بھی کہیں نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، دو جب ایک ہی نہ ہو تو دو تو اور زیادہ گڑبڑ ہے، بعض میں دو بھی ہوتے تو وہ اور زیادہ کمزور ہوا. اور اسی طرح سے کوئی صحیح حرف جو ہے وہ بھی ڈبل نہ ہو، یعنی حرف علت تو نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، دوسرا ہے لیکن وہ دو دفعہ آ گیا تو یہ بھی گڑبڑ ہے. کہتے نہیں ہم اس سے خوش نہیں ہیں. ڈبل ہوا کیونکہ ڈبل ہونے کی وجہ سے ہوگا کیا، صرفی طور پہ بدل جائے گا نا. ایسے تو ڈبل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور حمزہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا، یہ تو صحیح ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ خالی یہ ہے کہ بولنے میں مشقت ہوتی ہے. صرفی کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں، عرب جو بول رہا ہے وہ کس طرح ادا کرے گا اس کو، تو وہ نہیں بول سکے گا. تو اس کو آسان کرنا ہے. عربی کا قانون نہیں، ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے، جو لفظ مشکل ہوگا، جو بات مشکل ہوگی کہنے میں، اس کو آسان کر دیا جائے گا. جس زبان کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خاص لہجے میں، خاص انداز میں بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کے لیے قاف بولنا مشکل ہوتا ہے، وہ قاف کو کاف بولتے ہیں. قیمہ، قیمہ کھا لو، اور قیمہ نہیں کہہ سکتے، ذرا ان کی زبان میں نہیں ہے، مشکل ہوتا تو ذرا قیمہ بولتے ہیں. بعض لوگ کیا، قاف بولنا مشکل ہے تو وہ اس کو خا کر دیتے ہیں. حیدرآباد کے لوگ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہیں گے خاف، قرآن، خیمہ. پنجاب کے لوگ قیمہ. بنگلہ دیش کے لوگ ان کو زے اور جیم میں کنفیوژن ہوتا ہے، وہ یا ان کو بولنا مشکل لگتا ہے تو زے کو جیم کر دیتے ہیں، جیم کو زے کبھی کر دیتے ہیں، جہاں آسان لگتا ہے. ہر زبان کا قاعدہ یہ. پٹھان لوگوں کے لیے فے اور پے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو کنفیوز کرتے ہیں. کنفیوز نہیں کرتے، وہ اصل میں ان کو جہاں آسان لگتا ہے ویسے بولتے ہیں. یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے. اردو بولنے والوں سے ذرا کہیے کہ سندھی کا ڑون بولے یا یہ بولے، یہ ایسے ایسے ہے کہ تو بولنا سوچنا ہی مشکل ہے. شاید دنیا کی دو تین ہی زبانوں میں ہوں. یہ ہم اس کو یہ کی طرح تو بول دیتے ہیں، یہ ذرا ناک سے کر کے جو نکالتے ہیں وہ چار نقطے والی چیزیں، وہ آسان نہیں ہے. تو ہر زبان کے لوگوں کے لیے یہی اصول ہے کہ وہ اپنی آسانی میں جن کو جیسے بول سکتے ہیں ویسے بولیں گے. اسی لیے عرب کو آپ دیکھیں گے تو وہ آج بھی پیپسی کو بیپسی بولے گا، پاکستان کو پاکستان بولے گا. اس لیے اس کو پتا ہے پی وہ بول سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پہ جو ایزی ہے وہ چلے گا. اور یہ زبانوں کا قاعدہ ہے، زبان جیتی جاگتی ہوتی ہے. انسانوں کو اپنی بات کہنے کا طریقہ، صلاحیت چاہے اللہ نے دی ہے، وہ جس طرح کہنا چاہے. اسی لیے ایک زبان بنائی گئی تھی ایسپرانٹو کے نام سے،
انہوں نے کوشش کی کہ سارے قاعدے قانون کے حساب سے بالکل فکس نہیں چل نہیں سکتی، کیونکہ آرٹیفیشل ہے، انسانوں کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو ڈبے میں ڈال کے بات کرے۔ ہر زبان کو آسان کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے ہر چیز آسان ہوتی جاتی ہے جتنا بولنے میں آسان ہو، لوگ پک کر لیتے ہیں ان آسان چیزوں کو۔ بہرحال تو معتل یعنی جس میں حرف علت ہو، تو فا کی جگہ ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں مان مین، جس طرح سے آپ یاد رکھنا چاہیں، اجوف بیچ کی جگہ، ناقص آخر جگہ، عموماً تین فا عین لام تین ہی جگہ ہوتے ہیں نا، یعنی تین جگہ چار حرفی ہو تب بھی فعل چونکہ چار حرفی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں پانچ حرفی بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو تیسری جگہ ہے اس کا کہتے کہ اس کو لامی تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فا عین لام اور لام، فا عین لام اور لام تو پانچ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال تو معتل الفا ہو تو اس کو مثال، معتل العین ہو تو اس کو اجوف، اور معتل اللام کو ناقص، اور جس میں فیہا حرفا العلت، اس میں دو حرف علت ہو، حرفانی تھا اصل میں، جس میں دو حرف علت ہو، فیہی حرفانی ہونا چاہیے تھا، العلتی مضاف مضاف الیہ، لیکن مضاف ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے، جیسے تنوین گر جاتی ہے تو نون بھی گر جاتا ہے، نون اعرابی وہ کہاں کہاں ہوتا ہے، تثنیہ میں اور جمع میں، تو وہ گر گیا یہاں پر، تبت یدانی ابی لہب کو یدا ابی لہب پڑھتے ہیں، نون گرا دیتے ہیں۔ اس کو لفیف کہتے ہیں، جس میں دو لفافہ ڈبل دو آگے، لفیف قریب قریب بھی ہو کورنگ اور ذرا گیپ کے ساتھ تب بھی دو ایک ساتھ آگے ڈبل ہو گئے، تو لفیف اور مفروق اور مقرون، فرق جس میں آ جائے گیپ آ جائے، اور مقرون جو قریب قریب ہو نیکسٹ ٹو ایچ ادر۔ ولیہ دیکھیے واو اور یا کے درمیان لام آ گیا، قویہ واو اور یا ساتھ ساتھ ہو گئے، ان کی مثالیں آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ توجہ رکھیے کہ کہاں کیا کیسے بن رہا ہے۔ محموز فا کی جگہ تو محموز الفا، اس کا کوئی نام نہیں الحمدللہ، تو خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہو گیا کہ کہاں پر یہ محموز آ رہا ہے، حمزہ یعنی محموز جس پہ حمزہ ہو، جس میں حمزہ ہو، مفعول کا صیغہ ہے، اور مضاعف جس میں ڈبل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ شعر صحیح ہستو مثال ہستو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف، اس طرح آپ کو یاد کرنے، بار بار بولتے رہیے، وزن بھی آئے گا، ذرا موزونیت طبع بھی پیدا ہو۔ بعض لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ شعر پڑھنا کیسا ہے، یہ سب چیزیں بھی ادب ہے اور طریقہ ہے، سیکھنا چاہیے۔ صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف، تو یہ اس کا وزن ہے، اس وزن پہ پریکٹس کرتے جائیں گے تو چیزیں خود ہی پیٹرن پہ بیٹھیں گی۔ پھر بتایا تھا کہ اگر آپ تبدیلی لانا چاہیں تو مختلف چیزیں کر سکتے ہیں، اور کرنا ضروری ہے، تبدیلی لانا ضروری ہے، کہ بولنے میں آسان ہو تو عرب کرتے کیسے، یہ ایسا نہیں کہ قاعدہ بنایا اور لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، نہیں، یہ بات بہت شروع میں بھی کہی تھی، دوبارہ اس کا اعادہ کر دوں، لگ رہا ہے بہت ساری چیزیں ریوائز کرنا پڑیں گی یا کرنا چاہیے، یا دل میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ زبانیں کیسے بنتی ہیں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، بعد میں لوگ اس کو جو غیر عرب ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، سن کے اندازے لگاتے ہیں، اچھا یہ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ لیتے ہیں، اوہو یہ ہوگا، انہوں نے ایسا کیا ہوگا، پھر اپنے اندازے تخمینے لگا لیں، اسی لیے کبھی کبھی آپ کو اختلاف بھی نظر آتا ہے، تو قانون بناتے ہیں کہ اس بیس پہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوا ہوگا، اچھا انہوں نے یہ تو ہے، تو یہ ایمان کو ایمان کیوں پڑھا، پھر ایسے دیکھا ہر لفظ کو ایسے کرتے ہیں، جہاں جہاں ایسا آتا ہے پھر اس کو اسے کہتے ہیں استقراءً، انفرڈ، کیا کیا، پیچھے گئے جا کے دیکھا اس لفظ کو، ایک گرامیرین نے غور سے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، سرفی گیا، سب نے اپنے طور پہ محنتیں کی، تو بڑے بڑے چیمپئن مختلف عرب جو گاؤں میں چلے جایا کرتے تھے، جو بدو ہوئے ان کی زبانیں بڑی مضبوط ہوتی، شہروں میں تو آ کے ذرا خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ مختلف لوگ آتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے، سب مکس ہو کے باتیں کرتے ہیں، جو کاسموپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں وہاں تجارت کے لیے لوگ آتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں پیور رہتی ہے ہر زبان، کیونکہ ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا، اب تو خیر میڈیا نے ہر چیز ایکسپوز کر دی، تو ہر جگہ ہی کرپشن ہو گیا، کرپشن سے مراد ہے کہ مکس میچ ہو گیا، کوئی غلط صحیح کا مسئلہ نہیں، بہرحال وہ پیورٹی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جایا کرتے تھے باقاعدہ سیکھنے، سمجھنے، معلوم کرنے، ان کی باتیں سن کے پوچھتے تھے کیسے ادا کرنے، پرانی شاعری کو دیکھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے کی بھی شاعری کو جو پڑھائی جاتی ہے ابھی مدارس میں، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ لفظ استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، جیسے ہم اردو میں اگر دیکھتے ہیں تو غالب اقبال وغیرہ کو پڑھا جاتا ہے، میر تقی میر کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر معیار بن جاتی ہے چیزیں، ہائنڈ سائڈ میں پھر آپ دیکھتے کہ رول کیا بن سکتا ہے، تو رول بناتے، اسی لیے رول ہمیشہ اس میں استثناءات ہوتے ہیں، ایکسیپشن از دا رول،
इस्तिस्नाआत होना ये खुद ही एक कानून और कायदा है, तो इस्तिस्नास मिलेंगे, हमेशा इस्तिस्नाआत होंगे। बहरहाल तखफीफ किया जाता है यानी आसान हल्का, इदगाम यानी मिला दिया जाता है, और तालील की जाती है। तालील का मतलब हरफ इल्लत में डील किया जाता है, तखफीफ हमजा में की जाती है, इदगाम मुदाफ में की जाती है। क्योंकि इदगाम का मतलब मिलाना, मिलाते किस में आप, दो एक जैसे लेटर होंगे तो मिलाएंगे, है ना, जो तजवीद में भी आपने पढ़ा होगा इदगाम। तो तखफीफ के बारे में बताया था कि ये हमजा से ताल्लुक है, कि जहां हमजा को बोलने में जरा झटका आता है, हमजा अब ये झटके से बोलना हर चीज में मुश्किल, जो जहां भी झटका आएगा वहां आदमी चाहेगा जरा इसको इजी कर दिया जाए। तो अमना युमिनु ईमानन की जगह आमना युमिनु ईमानन कर दिया, ये आपने तखफीफ कर दी, लाइट कर दिया उसको, तो इसको आमना बोला, या उसको उड़ाई दी। जहां पॉसिबिलिटी उड़ाने की वो क्यों उड़ा दिया, वो खुद में, वो आप आगे पढ़ेंगे, सर्फ में आएगी तफसील इसकी। तो हमजा दो थे साथ साथ उड़ाई दिए, बोलो खुद, बोलो खुद की जगह। तखफीफ में अगर ये कानून फिर बन गया कि अगर दो हमजा साथ आए, जैसा कि यहाँ आ रहे हैं, अच्छा मिसाल इसकी हाँ भी देंगे, ये आई, देखिए ये कानून बन गया कि पहला हमजा मुतहर्रिक, दूसरा साकिन है, तो उसको उसकी हरकत के मुताबिक बदलना जरूरी है। तो आ मना कर देंगे, क्योंकि जबर ये फतहा जो है ये जाता है अलिफ के साथ, तो आ मना कर दिया। और जेर किसके साथ जाता है, कसरा के साथ, तो कसरा जहां पर था, और दम्मा किसमें जाता है, पेश के साथ, ऊ मीनू, तो उ मीनू को ऊ मीनू। और कसरा किसके साथ जाता है, ईमान ईमान, तो इसको जेर से, जेर जो है वो या के साथ जाता है, तो उसको या से बदल दिया, पेश को वाव से बदल दिया, जबर को अलिफ से बदल दिया। इन साकिन हमजाओं को ऐसा किया जाता है। एक और कायदा ये है कि अगर वो तो थे दोनों हमजा, अब यहाँ पर दोनों हमजा नहीं, पहला वाला तो हमजा नहीं है, मुतहर्रिक ही है, लेकिन कोई और हमजा के अलावा कोई लफ्ज, कोई हर्फ है सॉरी, और दूसरा हमजा है, तो उसमें आपको इख्तियार है, वहां तो वाजिब है तब्दील करना। मना नहीं बोल सकते, ईमान नहीं बोल सकते, जायज ही नहीं, ईमान कभी भी कोई नहीं बोलता, नहीं बोल सकते, गलत होगा, उसको ईमान करना जरूरी है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि असल में ईमान था बस। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें आपकी मर्जी है, या मुरू भी कर सकते हैं और या मुरू भी कर सकते हैं, यू मीनू भी कर सकते हैं, यू मीनू भी कर सकते हैं, और किया जाता है ऐसा, मी जना भी कर सकते हैं, मी जना भी कर सकते हैं, ठीक है। इदगाम में क्या दो एक जैसे आए तो उनको दोनों को जोड़ना जरूरी है, और पहला वाला हमेशा शद में हमेशा साकिन होता है, जब दो को मिला के जोड़ेंगे तो शद लगा देंगे, शद का मतलब ये है कि ये डबल, डब्ल्यू साउंड, ये डब्ल्यू का मतलब यानी जैसे लिखा हुआ है डब्ल्यू जैसा, तो खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ, अरबी में कोई से डब्ल्यू का ताल्लुक नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि डब्ल्यू लिखा हुआ है तो ये शद तजदीद, ठीक है। तो मद्दुन था असल में, तो मद्दुन ऐसे था असल में, इसको मिला के लेकिन शद से लिख देते थे, एक ही को डबल कर लेते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं उस पर। इसी तरीके से मददा था तो मद्दा कर देते हैं, इसमें भी सही है। कुछ बहुत याद ना भी हो तो कोई फिक्र की बात नहीं, कुछ समझ में हल्का फुल्का आ रहा है तो भी काफी है। बाद में मजबूरी होती नहीं कर पाते, अब सबबुन को सबुन करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते, इसलिए कि सबुन खुद एक लफ्ज है और सबबुन अलग है, तो दो लफ्ज है, दो के अलग अलग मायने हैं, तो हम फंस गए इसमें, इसलिए दोनों ही को रख लिया। एक के मायने बुरा भला कहना, सबुन सब्बु शतम जिसे कहते हैं, और सबब कॉज, ये भी दोनों उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मदद हेल्प के लिए, अब इसको मद्दुन कर देंगे मदद को भी, तो फंस जाएंगे, मद्दुन है कि मदद उन्हें कौन सा वाला है, ठीक है। फिर जलबब, ये जो आया है मसला, तो जलब होना चाहिए, तो जलबब हो या जलब कुछ ऐसा होना चाहिए था, जलब्बा, ये जल्लिब नहीं किया, नहीं क्यों नहीं किया कि रुबाई है, रुबाई में नहीं अप्लाई किया जाता, रुबाई के अंदर रहने देते, जैसा है वैसे रहने देंगे, उससे कंफ्यूजन होगी आगे, क्योंकि उससे मिलते जुलते और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। बस अरब नहीं करते, क्यों नहीं करते, उनकी मर्जी, वो शेर है, आगे का मुहावरा आप जानते हैं, सही है ना। इसी तरीके से अब ये था, अब यहाँ पे एक मसला ये हो रहा है कि टेक्निकली आप बोल ही नहीं सकते इसको, अब यमदुद है, ये यमदुद, यमदुदु, तो क्या करेंगे इसको, यमदुदु, आपको दो दाल है, दोनों को मिलाना है, इदगाम का कायदा तो ये है, तो मिला दिया आपने, यमदुदु को दोनों को मिलाया, तो क्या हुआ, पहला दाल साकिन करना पड़ेगा, दूसरा मुतहर्रिक और शद लगाना पड़ेगा, तो कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते, फंस गए। तो ये भी साकिन ये भी साकिन, दो साकिन एक साथ कैसे पढ़ेंगे, यम, तो इस जो दूसरा वाला दाल है इसका पेश इसको दे देते हैं ताकि इसको दाल को साकिन पढ़ सकते हो, तो यम यमदुदु को यमुद्दु कर देते हैं, यमुद्दु, फिर इन दोनों को मिला देते शद के साथ, तो यमुद्दु,
यफ़उलु, यंसुरु, यमदुदु, लेकिन इसको करेंगे कि यमुद्दु, जहां भी दो लफ्ज आए ऐसे। ठीक है, अगली दफा इसको थोड़ा सा लिख के बता दूंगा और ज्यादा वाज़ेह समझ में आ जाएगा। या एक मिनट ठहरे, कोशिश करता हूँ अगर अभी भी लिख दूं। हाँ, इंदर से भी करूंगा कि कुछ हाँ कलम ले लिया जाए जैसे बाकायदा लिखा जाए, बहरहाल इससे भी शायद कुछ समझ में आए। देखिए क्या होगा, यम साकिन हो गया ना, ये तो पहले से था, और दूसरा दाल, अब दो दाल है, ये दाल इसको हमें साकिन करना पड़ेगा, और इसके अलावा दाल, ये बन रहा है। तो क्या करेंगे, ये हो रहा है असल में यम, क्योंकि दो दाल है ना, यहां से देखिए इसको अगर हम लाकर दूर करते हैं, नहीं ये फिर गड़बड़ करवाता है, ये मुझे बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको खाली दिखाने के लिए इनको छोड़ दीजिए अभी, और इसको लाके यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। हर चीज नालायक भी तो है ना, सब सुनते नहीं बात। तो वो कुछ ना कुछ एडजस्ट, मैं इतना हाई टेक हूँ नहीं कि मुझे सब चीजें बआसानी हो जाए। बहरहाल आजा भाई, आया नहीं, अब यार रहेगा इधर से, चलो ये देख रहे कैसी जिद और अना का मसला है। यहाँ से फिर ट्राई कर लेते, यम अब हो गया, यम दू जी। अब आप जरा दूर हो जाइए तो सही है, अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई बात दुरुस्त शायद। अब इनको हम भले यहाँ लगा दें, और एक इनमें से एक को कॉपी भी कर लेते हैं, ताकि एक एक्स्ट्रा एरो भी हमारे पास आ जाए यहाँ के लिए, और एक यहाँ के लिए, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। हुआ ठीक है, तो यम दूदू था, यम दूदू था, तो असल में होना चाहिए, इसको हमें दो दाल थे तो दोनों इसको सालन करके इसके साथ जोड़ना था, और इस पर पेश रह गया, बहरहाल वो जहन में रखिए कि वो भी यहाँ होना चाहिए, यम दूदू। तो अब पढ़िए इसको, कैसे पढ़ेंगे, कोई पढ़ के दिखाए माई का लाल। यम दूदू, ये मीम और ये दाल दोनों साकिन है, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते, तो आपको मिला के शत करना है। तो इसका जो पेश था, वो जो हमने यहां से इसको साकिन बनाने था, तो इस पेश को उठा के मीम को दे दिया ताकि हमें बोलना आसान हो जाए। समझ में आई? आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं आई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार सुन के आ ही जाएगी। ठीक है, बहरहाल तालील हरफ इल्लत में की जाती है। बताया था कि कैसे, वाला, तो बताया था कि अलिफ, ये जो वाव है ना, वाव पर अगर जबर जेर हो या पेश हो, या पर जबर जेर या पेश हो, वो आगे कायदा आएगा, और उससे पहले वाले पर भी जबर हो तो उसको अलिफ से बदल देते। तो कवाला, काला, कवाला बोलना जरा मुश्किल है, कवाला, तो कभी ये करते कभी इसको गिराई देते, यऊइदु, यऊइदु को यईदु कर दिया, वाव को गिराई दिया। ये कायदे हैं दोनों, बहरहाल ये आपको बाद में दिखाएंगे कि कैसे हुआ है, तफसील इसकी भी आएगी, आगे चल रही है। और ये किसमें होगा, मिसाल अजवफ नाकिस वगैरह में, ज़रीबत जिसमें हरफ इल्लत आएंगे वो तीन इन्हीं जगह पर आते हैं। आप कहेंगे लफीफ में भी आते हैं, हाँ, लेकिन लफीफ को भी कह सकते हैं इसमें, लेकिन लफीफ में इस तरह से कर, इसलिए इतना ज्यादा उसमें दो हैं, उनको मजीद किससे तब्दील करेंगे, एक ही तो सही हर्फ होता है, उसको हटाने तो एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें कायदा क्या है, अगर फतहा हो किसी भी वाव या पर, यानी वाव और या पे जबर जेर पेश हो और उससे पहले वाले पर फतहा हो, वाव और या मुतहर्रिक हो और उनसे पहले जबर जेर पेश अलिफ वाव और या पर हो और उससे पहले वाले पर जबर हो, तो इसको हमेशा बदल देंगे अलिफ से। तो मतलब पहले वाले पर फतह है और बाद में वाव पर जबर, वाव पर जेर, वाव पर पेश, या पर जबर, या पर जेर, या पे पेश, तीनों के तीनों। सो अवा ये आ से मुराद है कि पहले वाले पे कुछ है, ये जीरो, यानी जो कोई भी लेटर हो, ये अलिफ की जगह कुछ भी होता है, अलिफ माने कोई भी लेटर, तो उसको याद करने का एक तरीका किताबों में ये लिखा जाता है कि अवा, अवा से आप ये समझिएगा कि अलिफ तो
خود کوئی چیز نہیں، تو الف اصل میں یہاں پر مراد اس سے ہے پچھلے والا لیٹر وہ کوئی بھی حرف ہو، وہ الف نہیں ہوگا عموماً، کوئی بھی ہے حرف ہو صحیح میں سے، نہ یا بھی ہو تب بھی، کوئی بھی ہو، حمزہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن خالی الف ہونا ضروری ہے، الف تو مثال کے طور پہ کہہ دیا، لیکن جو واو پہ زبر زیر پیش ہو یا پر زبر زیر پیش ہو، اس سے پہلے جو بھی ہو اس پر زبر ہو، اس کو ہمیشہ ان واو کو، ان تینوں واو کو، تینوں یاؤں کو الف سے بدل دیں گے. صحیح ہے. اب دیکھیے اس کی مثال، یہ کیا ہے، واو ہے، واو پر زبر آ گیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے پر زبر، با پر زبر، یا پر زبر تھا پہلے سے، یا اسی طرح واو پر دیکھیے اس سے پہلے بھی زبر، واو پر پیش اس سے پہلے زبر، واو پر زیر اس سے پہلے زبر، یا پر زیر اس سے پہلے زبر، دیکھ رہے، یا پر زبر اس سے پہلے بھی زبر، یا پر پیش اس سے پہلے زبر. تو بس الف واو اور یا، سوری واو اور یا، ان پر جب بھی زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ جائے لیکن ان سے پہلے والے پر زبر ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں. رما اور یخشا جو ہے ان کو ہے یہ بھی وہی الف، رما بول کیا رہے ہیں آپ، میں بتا چکا ہوں پہلے کہ عربی بھی زبان صرف فونیٹک سے چلتی ہے، جو آج دنیا میں اب رائج ہے انگریزی میں، ہمارے یہ شروع سے چلتی ہے عربی میں. تو بولا کیا جا رہا ہے، رما، آخر میں کیا ہے الف، رما، رما یخشا الف ہے، لیکن لکھتے یا سے اس لیے کہ وہ اصلاً یا سے بدلا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے مجھے بتایا تھا کہ واو اور یا سے بدلے ہوئے ہوتے ہیں عموماً. اسی طریقے سے دوسرا قاعدہ یا قانون کیا ہے کہ اگر واو پر زبر یا زیر ہے یا ساکن ہے یا کچھ بھی ہے، اور یہ اسکیل بن رہا ہے، واو پر زیر، یا پر زیر اور یا پر پہ، ایوو، ایو، یعنی یہ جتنی بھی صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سب نہیں، ان میں سے یہ 3 صورتیں خاص ہیں. اب ہر ایک کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن سوچیں، خالی دماغ میں سوچیں کہ آپ کو کیسے اس کی ایگزامپل سے یاد رہے گا. یہ مجھے کبھی بھی طریقہ اچھا نہیں لگتا کہ اووی اور اوجی سے یاد کروائیں، لیکن کیونکہ کتاب میں ایسے ہے تو لوگ ایسے یاد کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ ای یو یاد کرنے میں خود یاد بھی نہیں کرتا، لیکن آپ مجھ سے وہ پوچھیں گے کہ کون سی مثال سے، وہ ذہن میں آ جاتا ہے. اب اس کو، یہ جو پہلا انہوں نے اووی بتایا، اووی کا مطلب ہے قوی، تو اگر آپ کو یہ آسان لگتا ہے تو آپ ایسے یاد کر لیے کہ اووی کا مطلب، قوی کی مثال دیکھ لیں، قوی ہوگا تو اس کو کیا کریں گے، قی کر دیں گے، اس میں زیر کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اصلاً مجہول کے صیغے میں زیر عین کلمہ سے ڈیل کرتا ہے. مجہول کا صیغہ، معروف اور مجہول کا صیغہ عین کلمہ اصلاً ہوتا ہے نا، اس میں تم عین کلمہ جو مڈل لیٹر ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے کسرہ ہے، تو کسرہ کے ساتھ کیا چلتا ہے، کسرہ سے پہلے زیر آنا چاہیے، تو قیلا اس کو کر دیا اور یا سے بدل دیا اس کو، تو قبلہ، قبلہ اور پھر اس سے قیلا، تو یہ کر دیتے. بویع، تو اب یہ بوئی، بوئی، بویع، تو اب اس کو اب بوئی ہو، بویع، 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 تو یہ ذرا بھاری ہے اور اصل یہی ہے، تو اس کو چینج کر کے دھر لائے، تو بیع، قیلا بیع، یرمیو، میو، ایو، ایو یعنی میو، تو میو کو می، یہ پڑھنا آسان ہے، ٹھیک ہے، میو کو می کر دیا. یہ سب کمپلیکیٹڈ چیزیں، لیکن پریکٹس کے ساتھ آپ بولتے وہ یہ یرمی، بیع، قیلا، سن وَإِذْ قیلا قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، بہت دفعہ ہے. آپ یاد رکھیے قیلا کا مطلب کہ جب اسے کہا جاتا ہے، جب اس شخص سے کہا جاتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے. قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، باع اس نے بیچا، بیع اس چیز کو بیچا گیا، اس کو بیچا گیا، مجہول کا صیغہ ہے. تو آپ اسکیل، اب آپ تو ماشاءاللہ کہاں اسکیل یاد رکھتے ہوں گے، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا. تو مجہول کا صیغہ ثلاثی مجرد میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ فعلا کے وزن پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی سمجھدار آدمی ہے اور اس نے غور کیا کہ بیع کو ہم اور قیلا کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجہول کا صیغہ ہے، جبکہ مجہول کے صیغے میں تو آپ نے بتایا تھا کہ اسکیل ہوتا ہے فعلا کا، تو یہ قیلا تو ہے ہی، قیلا تو فعلا کا اسکیل نہیں ہے، بیع تو فعلا کا اسکیل نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اس کو تو بوجیع اور قویلا ہونا چاہیے. تو آپ آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے اچھا یہ قویلا اور بوجیع، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اصل میں یہ قویلا ہی ہوگا، اس کو قیلا کیا گیا. اب کیسے کیا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا گیا ہوگا بس اس طرح سے. ابتدائی زمانے میں میں نے صرف اپنے ذہن میں یہ چیزیں رکھی تھی، 1992 وغیرہ میں، 93 میں جب ہم پڑھتے تھے تو استاد سے یہ کتاب پڑھے جا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی ای یو اور اووی، یہ کبھی ابھی بھی مجھے نہیں، اسی لیے میں نے شروع میں یہ بولتے ہوئے کچھ گڑبڑاہٹ بھی کی ہوگی، تو وہ
جو مجھے میرا دماغ اس طرح سے نہیں چلتا تو میں وہ یاد نہیں کرتا ہوں کہ کیا کون سا ہے. بعض اساتذہ کو بڑا اچھا یاد ہوتا ہے جو پڑھاتے رہتے ہیں بار بار اس طرح سے. مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ سیدھی سیدھی اگزامپل سے سمجھو کہ کیسے ہوا ہے. تو اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے تو یہ کر لیں, لیکن وہ بھی طریقہ جاری مطلب وہ بڑوں کا طریقہ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے, لیکن ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے. آپ اس کے حساب سے دیکھیے کہ آپ کو کیا آسان لگتا ہے. اگر آپ کو اوبی اوجی ایو ان کو ای بننا ہے تو آپ بس یہ یاد کر لیجیے. جو لوگ بہت ماشاءاللہ میٹیکولیسلی چیزوں کو فارمولا پہ رکھ سکتے ہیں تو ویسا چلے, اور جن کو نہیں لگتا وہ خالی اس ایگزامپل کو سامنے رکھیں. ایگزامپل کیا ہے؟ قرآن میں قیلا آیا ہے تو قیلا کیسے ہو گیا؟ قیلا تو نہیں ہونا چاہیے, قالا سے قیلا کیسے ہو گیا؟ اور قالا بھی اصل میں قوالا تھا تو قبلہ ہونا چاہیے تھا یا قولا ہونا چاہیے تھا فعلا کے وزن پہ. تو اندازہ ہوگا کچھ تبدیلی ہوئی ہے, بس وہ یہی تبدیلی ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. اس سے زیادہ تفصیل ابھی یاد مت کیجیے. جب آپ کو صرف کی کتاب باقاعدہ پڑھائیں گے تو اس میں سارے قانون تفصیل سے اور آئیں گے. جو ہم جس کا کچھ حصہ ہم نے کیا پورا نہیں کیا اس سے ہم بعد میں پڑھیں گے. پہلے ایک دفعہ کتاب مکمل ہو جائے پھر یہ مجہول کے صیغے میں بتایا تھا نا, یہ سب مجہول سے تعلق ہے اس کا. اور اجوف سے موسٹلی اس لیے کہا ہے. تو آپ میں سے کوئی سمجھدار آدمی یہ کہے گا بھائی یرمی تو مجہول نہیں ہے. جی ہاں, یہ مجہول نہیں ہے, یہ معروف ہے. یہ دونوں مجہول ہے اسی لیے کہا موسٹلی, تو زیادہ ہوگا نا, ان میں زیادہ ہوگا. لیکن یرمی یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے. اس کا مجہول تو یورما آئے گا. یفعلو یورمیو. یورمیو تو آسان ہے, یورما ہو جائے گا. وہ آپ پچھلے والے باب میں جو پڑھ چکے ہیں, کیونکہ یہاں پر پیش زبر زیر کچھ بھی ہو, جیسے واو پر پیش زبر زیر کچھ بھی ہو, اس سے پہلے پر زبر آیا تو الف سے بدل جائے گا. تو یورما وہ تو آسان ہے, وہ تو پچھلے والے قاعدے میں چلا گیا. یرمیو ہے, میو ایو, تو اس کو بھی ای کر دیا, لیکن یہ معروف ہے. یہ معروف ہے, یہ دونوں مجہول ہے. ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, لیکن اب برعکس ہو جائے گا اس کا. کسرہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ دیکھیے ایوا کو کیا ہونا چاہیے؟ کسرہ کے ساتھ یا چلتی ہے تو واو کو یا سے بدل دیجیے. ردیہ اصل میں ردیوا تھا, ردیوا تو کسرہ کے ساتھ یا کی نسبت ہوتی ہے. عین کلمہ پہ زیر ہے تو اس کو بھی یا سے بدل دیا. رعایت عین کلمہ کی جاتی, کبھی 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 اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. تو بس مجبوری یہی ہے کہ یہ عربوں کی زبان ہے, جس طرح وہ چاہیں ان کو جیسے صحیح لگے. یہ ہماری آپ کی مجبوری ہے کہ ہم اس کو یاد کریں, سیکھیں. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ چزوک کو چزک کہیے, لیسٹر لیسسٹر کی جگہ کہیے. صحیح ہے نا. پٹ اور بٹ یہ ہر ایک کی اپنی زبان ہے, تو زبان کوئی قاعدے سے نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیے واو ساکن اس سے پہلے دیکھیے اگر کسرہ ہو تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. افجل افجل, اب افجل عربی کبھی پسند نہیں کرتے کہ افجل مشکل ہے. مفزان میزان, کسرہ کے ساتھ یا زیادہ بہتر بیٹھتی ہے تو یا سے کر دیا. افجل کو ایجل کر دیا, مفزان کو میزان کر دیا. تو آپ نے کبھی غور کیا ہو شاید آپ میں سے جو بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھتے تو اس سے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ ایسا غور کرنا شروع کیجیے. چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لفظ ایسا کیوں ہے, جو لفظ بول رہے ہیں اس میں پوچھیں ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے. مثلا آپ غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے میزان, میزان تو وزن کرنا کی چیز ہے, تو وزن بھی عربی کا لفظ ہے, میزان بھی عربی کا لفظ ہے, تو یہ میزان کیسے ہو گیا؟ تو تم مفزان نہیں ہونا چاہیے مفعال کے وزن پہ. اس میں اعلیٰ کا جو وزن آپ نے پڑھا ہے مفزان, مفعال کے وزن پہ, تو اس کو مفزان ہونا چاہیے. تو ہاں یہ تو مفزان ہے اصل میں, اوہ یہ تو کسرہ کی وجہ سے یا سے بدلا ہوگا انہوں نے. ہاں ہاں, اب آپ یوں کر کے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں خود بخود جگہ میں بیٹھتی جائیں گی. ہو سکتا ہے سب کچھ یاد نہ رہے, کوئی بات نہیں, قانون آپ کو یاد نہ رہے, لیکن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہے کیا, کہاں سے آئی ہے. مفزان ہونا چاہیے تھا وزن سے. ہم کہتے بھی موزونیت تباہ, موازین جمع بھی میزان کی کیا بناتے ہیں موازین, ہے نا. فمن ثقلت موازینہ, تو وہاں واو کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اب مفزان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. موا میم پر زبر ہے, وہ دونوں آ رہا ہے صحیح, بالکل اس کو بولنا کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مزید غور کرے تو کہے کہ موا, موا واو پر زبر ہے, اس سے پہلے میم پر زبر ہے, اس موا کو تو الف سے بدل دینا چاہیے, ہے نا. مازین ہونا چاہیے تھا, قاعدے سے یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن جیسا عرض کیا کہ ہر زبان میں ہر چیز قاعدے سے نہیں چلتی, اس کی ٹیکنیکلٹیز میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مشکل کیا ہوگا. اگر آپ نے کر دیا ماوا, واو زبر ہے متحرک ہوا, اس سے پہلے والے پر زبر ہے تو اس کو ماں ہونا چاہیے. تو ماں دو الف ساتھ آ جائیں گے, دو الف کو ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ دونوں ساتھ کے نہیں پڑھ سکتے, مد بن جائے گا, اور اس میں حرکت کہاں سے لگائیں گے؟ تو الف تو ہوتا ہی ساکن ہے. تو وہاں اس عذر کی وجہ سے وہاں نہیں کیا.
اور وجوہات ہیں وہ تفصیل آگے آپ پڑھیں گے جب بڑی کتابوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی علم الصیغہ وغیرہ اور تفصیل میں. یا ساکن کا اب یہ اس کے برعکس آپ کو نظر آئے گا. دیکھیے میسر ہے نا, یسر یا کا یا سین را, یا اس میں اصلی ہے میسر, تو آسان ہونے کے لیے کیسے کریں؟ تو میسر, اب موئی اتنا ہوٹ ووٹ گھمانا نکالنا ہے پسندیدہ نہیں, مجبوری میں ہوتا ہے, لیکن زیادہ آسان ہے میسر کی جگہ موسر کر دیں اس کو, تو موسر کر دیا صحیح ہے. یوئی قذ, تو یوئی قذ کی جگہ یو قذ, تو یہ پیش کی نسبت سے اس یا کو واو سے بدلا, جیسے الٹا کیا تھا, زیر کی نسبت سے واو کو یا بنایا تھا, پیش کی نسبت سے یا کو واو بنا دیا. ایسا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے, لیکن بار بار سوچنے سے, توجہ دینے سے, چیزوں پہ جو لفظ آئیں پہ غور کرنے سے آتا ہے. تو ذہن بنائیں گے اس طرح سے تو انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے گا. اسی طرح ابو, ایو, تو اب ایو ابو کہتے ہیں بھائی آسان کرو اس کو, او کر دو سیدھا سیدھا, ایک کو گرا دو, دو واو ایک جیسے رکھنے کی ضرورت کیا ہے, دو یا اور واو دونوں. تو دعو تھا دعو, رمیو تھا رمو, یردیو تھا یردو, بس اس یا کو پورے نکال کے فارغ کر دیتے ہیں. بیچ میں جو یا آ رہا ہو یا واو آ رہا ہو پیش والا, اس کے بعد دوسرا واو ہو, تو دو واو ہو گئے نا. تو دیکھیے یہ اوو کا وزن ہوا نا, او آو, یہاں پہ تو عین ہی ہے اتفاق سے, لیکن کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو کوئی بھی حرف اس پر زبر ہو, اور اس کے بعد واو پہ پیش اور اس کے بعد واو ساکن ہو, اوو, یہ اسکل ہو. اوو, تو اوو کو او. ایو, دیکھیے یہ کہ میم پر زبر تو ایو, ایو, وہ بھلے رماؤ ہو یا کوئی بھی ہو تو رماؤ, رمیو, رمو. یردیو, یہ اس سب کو کیا کیا, یہ جس طرح رمیو ہے, یردیو ہے, یہ بھی ایو, یہ بھی ایو ہے, یہ بھی ایو ہے, دونوں کو یردو رمو دونوں کر دیا. ٹھیک ہے, زیادہ ہونے کی وجہ سے مشقت لگ رہی ہوگی, لیکن ایسا کوئی مشکل بات نہیں, بار بار سن کے آپ کو آ ہی جائے گا وہ پریکٹس میں. اب یہاں بھی دیکھیے اوو, اب وہ وہاں پہ پیش کے ساتھ ہو گیا. ایوو, تو سروو, تو کیا کریں گے, اس کو گرا دیجیے, سرو کر دیا. ردیو, اس کو گرا دیجیے, ردو ہے نا, ردیو کو ردو. ٹھیک ہے, اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ اگر پورے یا کو گیا تو ردیف کرتے, لیکن ردیف تو چلتا نہیں, ردیف کیا, بات کے نیچے زیر ہو تو آگے یا بن جائے گی, یا تو کریں گے تو بالکل ہی گڑبڑ ہو جائے گی, ایک یا گرا دیے دوسری یا رہن دیے, تو جمع کا صیغہ جو ہے وہ واو سے پہلتا ہے. یہ جمع ہے نا, یہ جمع ہے, جمع کا واو ہے, اس کو گرانا مشکل ہے, اس کو گرا دیں گے تو جمع ہی نہیں پتہ چلے گا. جمع کے لیے واو آپ پڑھ چکے کہ جمع ہوتا ہے نا, عبدا عبدا عبدو, ردیا ردیا ردیو, تو یہ ردیو وہاں سے, ردیا راضی ہونا, وہ راضی ہوا, رضی اللہ عنہ جیسے بولتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو جائے. ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں دعا کے لیے بھی, کیونکہ جب دعا کہتے ہیں تو امید نہیں, یقین ہوتا ہے کہ ہو گیا, اور ماضی کے صیغے میں صرف یقین ہوتا ہے کہ کام جو ہو چکا اسی کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ وہ حتمی طور پر ہو گیا. تو اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ ہو گیا, کہا اور ہو گیا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جیسے داعی مجھے پکارتا, پکارنے والا پکارتا ہے, میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تو بس یہ ایمان ہے گویا, تو دعاؤں میں بھی سکھا دیا, یہ بھی ایک حکمت اس کی, اور بھی وجوہات. تو ردیو یہ اصل میں ردیا ردیا ردیو ہے اصل میں جمع کا صیغہ. تو اب اس واو کو نہیں گرا سکتے, تو بات ہی خراب ہو جائے گی, واو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ تو لازم ہے, تو ہمیشہ دیکھا جائے گا کیا چیز مست ہے, اس کو تو رکھ دیتے, دوسرے کو گرا دیتے, جہاں جہاں گرانے کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. یدعوہ, تو یدعو اس میں گرا سکتے تھے, کیونکہ واو ہمیں ایک رکھنا تھا, دو میں سے ایک کو گرا دو, تو یا متحرک کو گرا دیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یا متحرک کو نہیں گرایا, کیونکہ اس کو گرا دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں سوری, اس واو کو نہیں گرایا, یا متحرک کو گرا کے پیش اس کا پیچھے والے کو دے دیا, کیونکہ ردیو, ردی تو بن سکتا تھا, اس کو ردی بنا سکتے, خالی ردی, را ضاد یا ردی, تو لیکن ردی سے پتہ کیسے چلے گا کہ جمع کا صیغہ ہے, اس لیے نہیں کیا. یرمیو, یرمو, تو اسی لیے یہ جو اسی لیے اساتذہ جو زیادہ پرانے ہیں اور جاری بات ہے, جو اساتذہ ہیں جو بڑے ہیں, جو ہمارے استاد ہیں, وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ چونکہ اپنی دنیاوی تعلیم کے بعد ہم لوگ کا ذہن ذرا دوسری طرح چلتا ہے, تو ہمیں یہ بات اس طرح شاید بیٹھتی نہیں, تو جس کو بیٹھے, اسی لیے ان کے یہ جو ان کا اصول ہے زیادہ اچھا ہے. اوو اور ایو, اب کوئی رکھ لے ٹائمز ٹیبل کی طرح اوو اور ایو, تو فوراً دیکھ لے گا ایو, ہاں تو ردو, اوو یدعو, ایو یرمو, اوو سرو,
تو وہ خود بخود ہی کر جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا سب کو او کرنا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. ہمیں غور کرنا پڑے گا کس میں آتا ہے, کیسے باب میں آتا ہے, قرآن کی فلاں آیت میں ایسے اچھا یہ ہوگا, ٹھیک ہے. وہ پریکٹس سے چونکہ زبان پہ چڑھ گیا تو آسان رہ جاتا ہے. ایک اور قاعدہ, ایک دو اور قاعدے پڑھ لیتے ہیں, زیادہ ہو گیا آج لیکن کوئی بات نہیں, چلتے رہیے. ابھی اور بھی چونکہ بہت سارے قواعد ہیں, ایسے کوئی تقریباً کئی قاعدے, لیکن اس سبق میں یعنی اس کے بعد والے سبق میں بھی 2-3 اور آئیں گے, پھر ایک گیپ کے بعد بقیہ اور آئیں گے. ابھی چلتے رہیے. اب یہاں دیکھ لیجیے, اب دیکھیے یہ بہت اہم ہے بات, یہ بھی کامن ہے لیکن مشکل بات نہیں ہے. آپ کیا بولتے ہیں, قالا یقول, یقول سنا آپ نے قرآن میں ہے نا, یقول کبھی کسی سے یقبول سنا؟ اگر آپ غور کرتے تو آپ کہتے کہ اصل میں اس کو یقبول ہونا چاہیے تھا. قوالا یقبول, نصر ینصر, قوالا یقبول, ہے نا, یقبول, یہ یقبول ہونا چاہیے تھا. تو اب آپ اس میں اصول ایک جو یاد کرنے کے لیے بتا دوں, خالی یعنی اصول نہیں, بات میں جیسے یاد رکھتا تھا بچپن میں اپنے, وہ میں یہ کہتا تھا کہ بھائی دیکھیے, اور آپ کو بھی ایسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, واو کون سا ہے, حرف علت ہے نا, اور قاف کیا ہے, یہ حرف صحیح ہے. تو یہ بوجھ جو واو کے اوپر ہے, تو یہ کس کا زیادہ حق ہے کہ کون اٹھائے؟ اس کو چاہیے کہ حرف علت جو کمزور اپنا بھائی ہے, الف واو اور یا, یہ جو کمزور ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھا کے خود لے لے. تو یہ اپنا بوجھ خود بیچارہ کیا اٹھائے گا, کمزور خود ہی ہے. تو اس کو تو آپ نے ساکن کر دیا, یہ بیچارہ جو کمزور ہے اس کو پیش دے دیا, اس کے اوپر ایک گٹھری بھی ڈال دی. تو میں کہتا تھا کہ اس کا جو بوجھ ہے ادھر منتقل کر دو. تو یک بولو کو تو یقولو کو یقولو پیچھے کر دیا, اس کو گویا ایکسچینج کر دیا, نہیں میرے سر پہ کچھ نہیں ہے, آپ یہ لیجیے اور اپنا بوجھ مجھے دے دیجیے. انہوں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. یعبد عبد, یعبد عبد, یعبد یعبد, اصل میں اسے عاد یعود بنتا ہے. تو یعبد کو یعود کو کیا کیا, یعود, عاد یعود, عبد یعبد, صحیح ہے, عبدہ ہے, عبدہ ہے, یعبد اور یعود, اس طرح سے. اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجیے, جیسے واو میں کیا ویسے یہاں پہ بھی کیجیے, یا کے ساتھ بھی. یبیع, یبیع تھا اصل میں, یضرب, یہ ضرب یضرب کے باب سے آتا ہے. تو ضرب یضرب, بايع یبیع, تو بايع کو تو بدلا آپ نے باع کر دیا, جیسے قوالا کو قالا کیا تھا, اسی طرح سے اس کو تو باع کیا, لیکن یبیع کو یبیع کر دیا, کیونکہ یا یہ کمزور ہے, علت ہے, علیل ہے, بیمار ہے, اور با جو صحیح ہے اس پر کوئی حرکت نہیں, اس کے نیچے زیر ہے. تو اس سے کہا کہ بھائی آپ یہ بوجھ نہ اٹھائیے, میں آپ کی گٹھری اٹھا لیتا ہوں. تو یہ با کو دے دی. یبیع, اسی طرح یسیح, چیخنا, وہ بیچتا ہے, وہ چیختا ہے. تو یسیح, صاح یسیح, سایاح یسیح تھا اصل میں, سایاح, تو اس کو صاحہ کر دیا کیونکہ یا متحرک اور اس سے پہلے زبر ہے تو الف سے بدل دیا, اور وہ ماضی میں ہوا. اور مضارع میں کیا کہ یس یہ کو یہاں پہ بوجھ ہے کسرہ کا, اور یہ اس سے پہلے صاد خالی ہے. اس نے کہا بھائی میں آپ کا وزن اٹھا لیتا ہوں, اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے اپنے کمزوروں کا وزن اٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے ان میں سے ایک ہی بڑی شان ہے, نبوت آپ کو ادھر غار ہرا میں ملی, پریشانی کا ایک انسانی ہونے, بشر ہونے کے, انسان ہونے کے فطرت انسان کی ہوتی, ذرا گھبراتا ہے نئی چیز سے. تو پہلی دفعہ ایکسپیرینس تھا, ایسا انیوژول ایکسپیرینس, فرشتہ ایک دم سے, تو گھبرائے, پریشان ہوئے, جو ایک فطری بات ہے انسان ہونے کی حیثیت سے, بشر ہونے کی حیثیت سے, اور ابھی ایکسپیرینس ہے آہستہ آہستہ. تو زملونی زملونی اور دسرونی دسرونی خدیجہ سے فرمایا, تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, تو آپ نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی, مجھے ڈر لگتا ہے اپنی جان پر, مجھے کچھ ہو گیا ہے شاید. مختلف اس کی تفصیلات جتنی میں, وہ سب چھوڑیے. ابھی خالی اتنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات فرمائی, کہا کہ واللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اس میں انہوں نے بہت سارے 4-5 باتیں فرمائی تھی, انک لتصل الرحم وغیرہ کے بعد پھر آپ نے فرمایا دوسرا, وتحمل الکل, آپ دوسروں, آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتحمل, آپ اٹھاتے ہیں, حمل یحمل, اٹھا دینا, وزن کیری کرنا. کل, الکل, کل, کل کہتے ہیں جس کے اوپر بوجھ ہو, بوجھ والا, جو بیچارہ بوجھ سے لدا ہوا ہوتا ہے, دبا ہوا ہوتا ہے, پسا ہوا ہوتا ہے, اس کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان,
جو حضرت خدیجہ اس کو دلیل بنا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کہ آپ تو یہ کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں، تقسم المعدوم یا تقسیم المعدوم، آپ کما کے دے دیتے ہیں یا کموا لیتے ہیں، ان کو محنت میں لگا دیتے ہیں، ان سے کوئی نوکری ان کا ایسا کر دیتے ہیں ان کو کوئی کام مل جائے، بیچاروں کا بھلا ہو جائے. تو ولا تعین ولا نوائب الحق، آپ وتعین ولا نوائب الحق، اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کی اگر کوئی موجود نہ ہو، ہیلپ کرنے والا نہ ہو، ان کے مسائل سمجھانے، بیواؤں کو، اس طرح کے لوگوں کے، یتیموں کے. تو بڑی پیاری بات ہے. وہی پانچوں باتیں بعد میں جب ابن الدغنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا وقت جب آیا، جانے لگے، تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب کو اجازت تھی، تو اس میں آپ نے بھی سامان اٹھایا کہ چلو میں بھی نکلوں. تو یہ واپس اس نے دیکھ لیا، کہا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ نا ابو بکر کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ بس تمہارے لوگوں نے اتنا تنگ کیا، اب یہاں کیا رہے. تو کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو بستی چھوڑ کے نہیں جانی چاہیے، ورنہ تو یہاں پہ مصائب آئیں گے، ایسے نیک لوگوں کو نہیں. تو پھر اس نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل، وہ جو پورے پانچوں باتیں ہیں. تو کیسی کمال بات ہے. اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسا رنگے ہوئے تھے کہ اس کی زبان سے بھی بے اختیار وہی الفاظ نکلے اسی ترتیب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا تجربہ دیکھا تھا کہ میرا شوہر کیسا ہے. یہ کمال ہے، یہ ہے. اس طرح آدمی اپنے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے مزین کر لے کہ اس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ ہے. لوگ دیکھیں اور کہیں کہ وہ کیسے کھاتے ہیں، یہی سنت ہوگی، وہ کیسے کرتے ہیں، یہی سنت ہوگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. جی دوسرا ہمارا تھوڑا سا بقیہ اسباق بھی دیکھ لیں. اللہ اکبر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاساسی میں تدریب الثانی، یہ دیکھیے دوسری مشق کیا ہے، اقرا، پڑھیے، ریڈ. اب یہ بتائیے کیا ہے. قاف اصلی ہے، صحیح ہے یعنی، اور را بھی صحیح، اور آخر میں حمزہ آ گیا تو محموز اللام. جی تو دال اور ضاد کا آپ کو خالی فرق بتائیے تو تجوید سے متعلق ہے، عربی ادائیگی سے ادا کیسے کرنا چاہیے الفاظ کو، ورنہ ان سے معنی بدل جاتے ہیں. دلہ، اس نے اس پر رہنمائی کی، گائیڈ کیا. صحیح ہے. ضل، اب یہ ضاد ہے، یہ ضاد پڑھا تھا، اصل میں ہمارے تو ضاد کہہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے. اس کا صحیح تلفظ ہے زبان کی سائڈ، جو زبان کا کنارہ ہے پورا، وہ اوپر کی داڑوں میں لگایا جائے اندر کی طرف. صحیح تو باہر گھما کے لگانا تو ممکن نہیں، لیکن اندر کی طرف داڑوں میں اوپر کی طرف لگائیں، دائیں طرف یا بائیں طرف یا دونوں طرف. سیدنا عمر ایک طرف لگاتے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لگاتے، بعض صحابہ دونوں طرف لگاتے. بہرحال یہ سب طریقے سے جائز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دونوں طرف لگا لیا کرتے تھے. بہرحال صحیح ہے، آپ جس طرف بھی لگائیں لیکن لگائیں. بود بود، اور زبان کی نوک سے الفاظ یا حرف ادا نہ ہو، زبان کی نوک اپنی جگہ بیچ میں پڑی رہے جہاں بھی جائے. بود ولد، بود، اور اسی طرح ولد. اب اس کو تھوڑا سا غو کی طرف لانا ہے یا غو، اس میں اختلاف ہے ائمہ کا، کہ جو تجوید کے ائمہ ہے کہ اس طرف کرنا ہے کہ ولضالین پڑھنا ہے یا ولضالین پڑھنا ہے، دونوں درست ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی فرق پڑتا ہو، لیکن بس دونوں کا اتفاق جو ہے وہ اصل میں مخرج پہ، کہ مخرج کہاں سے ہو، وہ اوپر کی داڑھ سے اندر کی طرف لگائی جائے گی، زبان کی سائڈ، اس کا کنارہ، اور یعنی نوک نہیں، سائڈز. اور اسی طریقے سے اس کو اس میں استعلا بھی ہوگا کہ بھاری لفظ ہے، اور اسی طرح اس میں جو ہے وہ اس کو بھاری کر کے جب بولیں گے تو ساتھ اس کی کچھ اور جو صفات ہیں وہ ادا کی جائیں گی، استطالہ وغیرہ اور باقی چیزیں. بہرحال وہ تجوید میں سیکھنے کی چیز ہے، اس کے دروس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، ان سے سن کے سیکھیے. جنہوں نے نہیں سیکھا، یہ واجب ہے تجوید کا سیکھنا. درب، یہ درب اور ضرب دیکھیے دونوں میں ردع، روضع، جھڑکنا، اور یہ جو ہے وہ دودھ پلانا ہے. ساری حدید، حدید چاند کے اور آربٹ میں جو سب سے قریب جو ہوتا ہے اس سے تعلق، اور زمین اسفل سافلین، زمین کی نچلا حصہ، حدید یہ پتھر، یہ لوہے وہ کہتے ہیں، دور ہونا. بعض آپ جانتے ہیں جسم کہتے ہیں بعض کے لیے سم ون، لیکن بعض اور عرب جو ہے بعض بولیں گے تو دونوں جیسا لگے گا. تو دال نہیں لگنا چاہیے، دونوں میں فرق ہے، نہ دال نہ زول، ذال یہ بھی نہیں، بالکل بول بو بعض اور بعد. حدید، حضیض، حضیض، دونوں فرق ہے. مریض،
بعید، اب یہ میم اور با کا مخرج چونکہ ایسا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا جائے گی، لیکن یہ پھر بھی مشکل ہے، الگ ہے. عد عض، جڑوں سے پکڑ، داڑوں سے پکڑ لینا. عض عضو الیہا بالنواجذ، جو حدیث میں ہے. عد یہ گننا. تو دیکھیے دروس اور دروس، دروس 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 دروس، تو دونوں کے سننے میں آپ کو فرق لگنا چاہیے. دروس درس کی جمع ہے اور دروس یہ داڑوں کی جمع ہے. خود داڑ کو درس کہتے ہیں، درس. اس کو ایک آدھ کر لیتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس اب کم رہ گیا. التدریب الثالث کے عجب، جواب دیجیے کیا. کم رکعت فی صلاۃ المغرب. اب آپ فی صلاۃ ال دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ کتابت یہ غلطی ہے کہ فی جو حرف جر ہے تو اس کو زیر دینا چاہیے تھا، جر دینا چاہیے تھا. فی صلاۃ المغرب، مضاف مضاف الیہ، مغرب کی نماز میں. تو اس سے اس کو مجرور ہونا چاہیے تھا، اس کو اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ صلاۃ غلط ہے، کتابت غلطی. کم رکعتن فی صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے. فی صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے. ثلاث رکعات، ثلاث رکعات. تو مؤنث لفظ ہوتا ہے تو مذکر لگاتے ہیں، تو ثلاث اس لیے مذکر لائے. اور رکعات جمع اور مجرور لاتے ہیں، جمع اور مجرور. تو یہ یاد رکھیے. اور باقی کا یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا 6 تک جو ہے یہ ان کے جوابات لکھ کے لے آئیے، لکھ کے بھیج دیجیے گروپ میں. تو یہ جو ہوم ورک اس کا ہے کہ کیا ان سب کے جوابات دیجیے، خود ڈھونڈیے اور جواب دیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ مدد لیجیے، خود کیجیے، پوچھ لیجیے، لیکن کیجیے تو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. بنو اسرائیل فی مصر. اب یہ بنو اسرائیل جو ہے مصر میں جو رہے ان کا کیا سلسلہ ہے، اب ان کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے. وَهَكَذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيلَةً، اسی طرح رہی ایک طویل، یعنی حال ایسے ہی رہا. انہوں نے محبت کی اظہار کیا کہ بھائی آپ کے والد چلے گئے، ہمارے لیے بھی غم ہے. یوسف علیہ السلام ہم آپ کے لیے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل کے رہیں گے. وہ بھی چلے گئے تو کہا لوگوں جو ان کے ساتھی تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی جب ان کے آپ سے محبت تھی، آپ کی اولاد سے محبت تھی یوسف علیہ السلام کو، آپ کے آنے پہ وہ بہت خوش ہوئے تھے. تو ہم بھی آپ کے ساتھ خوش ہیں. اور اچھا ساری طریقہ رہا، محبت سے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. ہاکذا اسی طریقے سے، کانا تھا، مدتن طویلہ بہت عرصے تک ایسے ہی رہا. لوی موصوف صفت ہے، مدتن طویلہ، فی طویلہ مؤنث ہے، مدہ تارا جو ہے نا مؤنث ہے. فقط حفظ اہلی مصر، اب یہ بھی غلط ہو گئی ہے نا. حفظ، حفظہ کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس کا فاعل بننا چاہیے نا. تو اہل مصر، فقد حفظ اہل مصر ما قالوا وعرفوا للکنعانیین الفضل. اسی طرح سے یاد کیا اہل مصر نے، اہل مصر مضاف مضاف الیہ ہے، اور تحقیق یاد کیا، محفوظ رکھا اس بات کو، یعنی پختہ رکھا، ذہن میں رکھا، انہوں نے یاد رکھی یہ بات. ما قالوا جو انہوں نے کہا تھا، وعرفوا اور وہ پہچانے، للکنعانیین کنعانیوں کے لیے. کنعانی کون تھے؟ کنعانی کنعانی چونکہ یہ ٹھیک ہے، یہ کون تھے؟ یہ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آئے کنعان سے، وہ اس جگہ کا نام تھا. سو کنعان، کنعان یہ اوپر سے جو ہے ان کا علاقہ تھا، اور ایک ہستی کے نام پر، بزرگ کے نام پر، ان کے پرانے لوگوں میں. بہرحال تو کنعانی وہ کہلاتے تھے، قبیلہ علاقہ پورا. تو یہ آئے یہاں پر، بنی اسرائیل بھی نہیں کہتے، یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر وہ بنی اسرائیل ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب اور لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کے معنی یہ ہیبرو عبرانی میں عبداللہ، اسرا عبد، اور ایل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عبداللہ. اور بنی اولاد، بنینا تھا، بنونا بنینا، ابن کی جمع ہے، بنون بنین. تو بنین، تو بنینا اسرائیل تھا، لیکن وہ نون مضاف ہونے کی وجہ سے گر گیا، بنینا بنی رہ گیا خالی، بنی اسرائیل. تو بنو اسرائیل بھی صحیح ہے، بنی اسرائیل بھی صحیح ہے. اسی لیے اوپر جب مبتدا بنے گا تو بنو اسرائیل، بنو اسرائیل، اس لیے یہاں پہ بنو اسرائیل کا. اور کہیں بنی اسرائیل کہیں گے کہ یہ بنی اسرائیل ہے، اگر مجرور یا منصوب حالت میں لانا ہو. بہرحال اردو میں خالی بنی اسرائیل ہی کہہ لیتے ہیں، ہماری مرضی، ہماری زبان. وعرفوا اور وہ پہچان، انہوں نے یاد رکھا، پہچانے للکنعانی الفضل، انہوں نے کیا پہچانا؟ فضل، کہ کنعانیوں پر کا ایک فضل ہے، کیونکہ وہ نبی زادے ہیں، تو اس لیے ان کا ایک مقام ہے. وکان ہؤلاء الکنعانیون، اور یہ کنعانی، لیکن یہاں پہ صحیح لکھا کنعانی، ہو سکتا ہے کنعانی بھی اس کا تلفظ ہوتا. کنعانی یہ اس کی جمع ہے. ابھی یہاں پر جو ہے وہ عرفو، یہ اس کا لل کی وجہ سے مجرور ہوا تھا، اس لیے کنعانیین، اونا اینا اینا ہوتا ہے نا، اور یہاں پر اونا لا، اس کے فائل بن رہا ہے. اب یہ کنعانی جو تھے کیا تھے؟ الذین کانوا
یہ وہ لوگ تھے جو کانو، ابھی کسرہ غلط جگہ پیش لگنا چاہیے کانو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ خود پڑھنے سے آدمی کیا کیا گڑبڑے کرے گا، اساتذہ سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کبھی کبھی ایسے بھی جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہوں کہ جو خود پڑھے وہ کنفیوز ہی رہے. کچھ سیکھنا کچھ خود نہیں ہوتا، ہمیشہ استاد سے ہوتا ہے. جو خود سیکھتے ہیں وہ بہت جلدی متکبر تو بن جاتے ہیں لیکن سیکھ نہیں پاتے، محروم ہو جاتے ہیں. یدعون بنی اسرائیل، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہے جاتے تھے بنی اسرائیل، ان کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل. یدعون بنی اسرائیل. اصحاب شرف و اموال، کیونکہ پیرنتھیسس میں اس لیے کہہ دیا ورنہ تو نائب فائل ہونے کی وجہ سے بنو اسرائیل رہتا. بہرحال اصحاب شرف و اموال حکایتاً بیان ہو رہا ہے، یہ شرف اور مال والے تھے. یہ وہاں پر ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. یہ اصحاب شرف تھے، اصحاب مال تھے. اچھے طریقے سے بہرحال اس کو چھوڑ دیتے یہاں پر، اور قرأت الراشدہ کا بھی تھوڑا سا حصہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں وہ چل رہا تھا کہ روزہ رکھنا ہے چھوٹی عمر میں. دوست بھی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی رکھا، ان کو بڑے انعامات ملے تھے تو مجھے بھی رکھنا ہے. میں نے قبول کر لیا، وہ قبل ابھی قبول کر لیا ابھی میرے ابا نے. وہ رضیت اور راضی ہو گئی. ردیہ یا رضا جو بھی آیا تھا وہی رضیت، رضیہ راضی ہو گئی. کون؟ امی میری والدہ. ودعت اور انہوں نے پکارا. کس کو؟ امی نے. کس کو پکارا؟ مکارے سے مراد یہاں پر دعوت دینا. ایک ہی بات ہے، پکارنے میں بھی دعوت دیتے نا، انوائٹ کیا. دعت امی میری اما نے دعوت دی، پکارا یعنی انوائٹ کیا، دعوت کی. اصدقائی بلایا میرے دوستوں کو. صدیق کی جمع ہے اصدقاء، ای میرے دوست، مضاف مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ میرے دوستوں کو بلایا. اور وہ اترابی اور میرے ہم جنس، ہم جھولیوں کو، ہم ساتھیوں. اتراب کہتے ہیں وہ جو ایک عمر کے ہوتے نا، میرے کلاس فیلوز وغیرہ، یہ مراد اتراب. للسحور، کس لیے؟ سحری کرنے کے لیے. معیہ، تاکہ وہ میرے سے سحری کرے. فباتوا فی بیتی، تو انہوں نے رات گزاری میرے ساتھ. فی بیتی، میرے گھر میں، یعنی اوور نائٹ اسٹے کیا. صبح صبح سحری ساتھ کریں گے بھائی. وفی الساعۃ الرابعہ، اور چوتھے 4 بجے، چوتھے گھنٹے، مراد یہ ہے کہ چوتھے گھنٹے پہ کیا ہوا؟ فی اللیل، رات میں. استیقظنا، ہم اٹھے، بیدار ہو گئے. وقدمت، اور پیش کیا، امی میری اما نے. طعاما لذیذا، اس کا مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، موصوف صفت مل کے، مزیدار لذیذ کھانا. فاکلنا، یہ اکلا کیا ہے؟ معموز الفا، اکل، فاکلنا، ہم نے کھایا. یہ پوری گردان پڑھیں گے تو اکلنا سمجھ میں آ جائے گا. اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا. اکلنا وہ نون کے ساتھ خالی مونس کے لیے. اکلتا، اکلتم، اکلتم، اکلتی، اکلتم، اکلتن، اکلتو، اکلنا، ہم سب نے کھایا الف کے ساتھ. ہم نے کھایا. وشبعنا، شبع کے معنی سیر ہو جانا، سیر ہو کے کھانا، پیٹ بھر جانا. ہم بھر گئے، سیر ہو گئے. ونمنا، اور ہم سوئے. قلیلا، تھوڑا. واستيقظنا، اور ہم اٹھے. لصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے لیے. اس کو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.